پھر سوشل میڈیا کے حوالے سے ہی بات کی جائے. جی جیسے ایک صاحب نے کہا کہ ایک کامیاب انسان ہے اور کچھ وہ لوگ جو زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکے وہ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں اور اس کو برا بھرا بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا نقصانات ہیں سوشل میڈیا کے؟ لوگ ایک تو جنریشن گیپ کا بڑا ریزن سننے میں آ رہا ہے. جی ہاں کہ اس سے بڑی گیپ بڑھتا جا رہا ہے. پھر جو جنریشنز ہیں, کیونکہ بہت سارے سوال میں آپ کی طرف ایک ساتھ پھینک رہا ہوں تاکہ میں آپ کو بیچ میں ڈسٹرب نہ کروں. پھر ایک جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ آج کی جنریشن وہ کیا نہیں کر پا رہی جو پچھلی جنریشن کر رہی تھی, اور پچھلی جنریشن کیا نہیں کر پا رہی تھی جو آج کی جنریشن کر رہی ہے. جی ہاں سو دونوں میں جی ہاں اپنی اپنی اسٹینڈرڈ اینڈ سینس آف اچیومنٹس کی ڈیفینیشن بدل گئی ہے. اچھا میں نا آپ کو تھوڑی سی تمام ناظرین کو ایک بات اسپیشلی ماؤں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا, راکٹ سائنس میں نہیں جانا ہے, یہ راکٹ سائنس ہی, مگر اتنا آسان کر کے بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے. کیونکہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے بچے کے دوسرے سال کے اور تیسرے سال کے بیچ میں, دماغ جس سٹیج پہ ہوتا ہے, اور یہ چلتی ہے جب بچہ 13ویں اور 14ویں سال کے بیچ میں ہوتا ہے. یہ 10 سال اگر آپ نے پکڑ لیے تو کیا بات ہے, آپ نے انسان بنا دیا, دنیا کا بھلا کر دیا. اور اگر یہ 10 سال مس کر دیے تو آپ نے لٹرلی حیوان بنا دیا, اور وہ ریکوری کرے گا. شعور آ گیا تو اپنے آپ کو کیتھارسس کے تھرو, انالیسس کے تھرو, سوچ کو سوچ جان اپنے وقت لگا کے دھکے کھا کے ٹھیک ہوگا, جو کہ چانسز کم کر دیے آپ نے. تو وہ ہو کیا رہا ہے ان 10 سالوں میں؟ ہوتا کیا ہے, برین کی نا ایک خاص کیمسٹری ہے. کیمسٹری کا مطلب ہے ہارمونز ہیں, بس سمپل یہ ہے. ایک ایسا ہارمون ہے ہمارا جس کی وجہ سے ہم کسی ایک کانسیپٹ کو جلدی پکڑ لیتے ہیں, کسی ایک کام کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی ایک ایفرٹ کو کم سے کم ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو یہ ہمارا ہارمون ہے, اس کی ہمارے اندر ڈیزائن میں یہ ایک سینس ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت کڑی محنت کرنے والے فرسٹ 2-3,000 ایئرس سے ہم بہت زیادہ سہل پسندی میں اس وقت کے 200-300 ایئرس گزار رہے ہیں ہسٹری آف دا ہیومن بینگ میں. وہ ایجادات, تمام تر ایجادات کے پیچھے, وہ وقت چھوڑیں, تمام تر ایجادات کے پیچھے 2 چیزیں کامن ہیں. ایک لیس ٹائم میں کام ہو جائے اور ایک لیس ایفرٹ میں کام ہو جائے. ٹھیک ہے, اب اس کے پیچھے اسلام کا فلسفہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے پوچھا تو, کیونکہ اس کے یہ جو اس وقت سائنس جو ہمیں سمجھا بات کر لیں, میں بعد میں اس بات پہ آؤں. تو ہمارے بچوں کو اگر پہلے 10 سال کے اندر ہم وہ والا ایکسپوجر دے دیں کہ جس میں اس کو ٹوٹل ٹائم اسپینڈ اور پرسیو ٹائم اسپینڈ کا مطلب, میں سمجھتا تھا کہ گھنٹے میں کام ہو جائے گا مگر آدھے گھنٹے میں ہو گیا, تو مجھے ایک وہ ہارمون ڈوپامین کا ہارمون, اس کو ڈوپامین بولتے ہیں, اس کی سرج ملتی ہے, ایک دم ٹیکا لگتا ہے اندر سے. تو بے شک 50 منٹ میں ہو گیا ہو مگر پرسیو ٹائم گھنٹہ تھا. تو مجھے اس نشے کی کیفیت ہوتی ہے. ہر نشے کے اندر ڈوپامین ہوتا ہے. سگریٹ میں بھی ڈوپامین ہوتا ہے, ہیروئن میں بھی ہوتا ہے, کوکین میں بھی ہوتا ہے, میتھ میں بھی ہوتا ہے. ڈوپامین کے لیولز ہوتے ہیں بس, ٹھیک ہے. تو میتھ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایکیوٹ ڈوپامین شاٹ ہوتی ہے. یہ وہ ڈوپامین ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمارے جسم خود پروڈیوس کرتا ہے کہ میں نے جانا تھا آپ سے ملنے مگر آپ خود ملنے آ گئے, کام ہو گیا, ایفرٹ زیرو, تو ڈوپامین ملتی ہے. تو ڈوپامین کے 5 سینٹرز ہیں. ان 5 سینٹرز میں سے میں ابھی صرف ایک سینٹر کا بتا رہا ہوں جو ٹائم اور ایفرٹ کو کنٹرول کرتا ہے. کنٹرول نہیں کرتا, ریگولیٹ کرتا ہے. کنٹرول تو ہم ذہن کے تھرو کرتے ہیں, دماغ کے تھرو نہیں کرتے. تو ڈوپامین بھی چونکہ ہمیں ضرورت ہوتا ہے, کیونکہ یہ بہت اس کی جو ایمٹینیس آف دا ڈوپامین ریسیپٹر ہے, جب ڈوپامین نہیں ملا. فار ایگزامپل میں نے گاڑی واش کرانی ہے اور میں گاڑی کے لیے نکلا ہوں واش کرانے, اور مجھے گاڑی کا کار واش رش بہت زیادہ تھا, میں نہیں کر سکا, تو میں فرسٹریٹ ہوتا ہوں. وہ فرسٹریشن جو ہے نا وہ میرے ڈوپامین کے ریسیپٹر کے اندر ڈوپامین نہ آنے سے ہے. اب کراچی میں تو ڈوپامین کی بہت کمی ہے لوگوں میں. نہیں, وہ ذاتی ہے, میں بتاتا ہوں وہ کیوں. ٹھیک ہے, ذاتی ہے کیونکہ کراچی بہت پلاسٹک کی لائف گزار رہا ہے. پلاسٹک کی لائف کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے گھروں میں اسمارٹ فون, اسمارٹ اسکرینس لگی ہوئی ہیں. یہ ہماری امی جو چولہے پہ چائے بناتی تھیں اب مائکرو ویو میں بنتی. جو کھانا 2 گھنٹے میں بنتا تھا اب ہیٹ پریشر کوکرز کی وجہ سے وہ آدھے گھنٹے میں بنتا ہے.
جو بچے پیدل 3 کلومیٹر 3 میل 10 میل اسکول جاتے تھے، اب وہ ساتھ والی گلی میں بھی ان کا بیٹا جاتا ہے تو گاڑی کے ڈرائیور پہ جاتا ہے، ساتھ لے کے جاتا ہے. جو فٹ بال کے اصلی پلیئر تھے ہم، اب اس سے بہت بڑے پلیئر ہمارے بچے، مگر خالی فیفا، ایکس باکس اور PS4 کے اوپر ہے. تو ویڈیو گیمز، میں وہ ایک مثال دیتا ہوں. ایک کام آپ نے کرنا ہو، فار ایگزامپل میں نے یہ بٹن دبانا ہے موبائل کا، اس بٹن دبا کے کچھ ہوگا، جب وہ کچھ ہو جاتا ہے بٹن دبانے سے تمہیں ڈوپامین مل جاتی ہے. یہ ایک اور سینٹر ہے، ایک سینٹر آف کمپلیشن ہے. اب تو اور آسان ہو گیا نا، آپ نے پوئم لکھنی ہے چیٹ GPT پہ جائیں، لکھ دیں ہوگی، ورڈ لکھ دیں، پوری پوئم آ جائے گی، کام ہو گیا. اب یہ کام اگر جلدی ہونا شروع ہو جائے تو ڈوپامین زیادہ سے زیادہ آتی ہے، زیادہ دفعہ ہونا شروع ہو جائے تو زیادہ آنا شروع ہوگی. تو ایک ویڈیو گیم کے اندر جب میں ایک بٹن دباتا ہوں وہ پاس دے دیتا ہے، میسی اپنے ڈی ماریا کو پاس دے دیتا ہے فٹ بال کی گیم کے اندر، تو ڈوپامین اتنی ملتی ہے جتنی کہ اصل میں پاس دینے میں ملتی ہے. یاد رکھیے گا. مگر اصل میں آپ 88,000 پاس نہیں دیتے. فیفا کے اندر آپ 88,000 ٹائمز بٹن دباتے ہیں ان 1 آور. 1 گھنٹہ فیفا کھیلیں گے، 88,000 ٹائمز آپ نے ریموٹ کے بٹن دبا رہے، ہر دفعہ بٹن دبانے سے ڈوپامین ملی آپ کو. تو ہوتا کیا ہے، ڈوپامین اتنی ریکوائرڈ نہیں ہوتی جتنی سپلائی میں آ جاتی ہے. تو سپلائی میں زیادہ آئے گی تو ڈوپامین کا سینٹر جو ہے نا وہ اپنا سائز بڑھا لے گا. جس طرح پیٹ کھانا کھائیں گے، جتنا میدا ہے اتنا ہی کھانا کھائیں گے، زیادہ کھائیں گے تو پھیلے گا. اگلی دفعہ وہ پھر کیا کہے گا، زیادہ دو، کیونکہ اس کا سائز بڑھ گیا. حجم بڑھتے ہی پھر اور بھوک بھی لگے گی. ٹرو. اور اس طریقے سے ایک ریورس فیڈ بیک شروع ہوگا اور آپ کا ڈوپامین کا سینٹر جو ہے ریسیپٹر وہ بڑھ جائے گا. اب زیادہ ڈوپامین چاہیے نا آپ کو، تو آپ کی اسپیڈ بھی تیز ہوتی ہے اور آپ کی فرسٹریشن بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ دونوں کام ہیں. یہ ہماری نیکسٹ جنریشن کر رہی ہے اس وقت. امپیشنٹ وہ ہیں، انٹائٹلمنٹ کی ہمیں تعریف کا اپنا سینٹر ہے، میں کام کروں اور اس کو سراہا جائے، ڈوپامین ہے. تو تعریف کے ہنگر ہے ان کے اندر. ایک ویڈیو لوڈ کرتا ہے کوئی، یہ فیس بک کے اوپر ایک سیلفی لوڈ کرتا ہے، اس کے اوپر پہلی لائک آتی ہے نا تو اتنی ڈوپامین ملتی ہے جتنے چرس کے سوٹے کے پہلے کش کے اندر آتی ہے. ایگزیکٹ سیم اماؤنٹ آف ڈوپامین. اور اگر لائک کسی خاتون کی آ گئی تو وہ پورا سگریٹ سمجھ لیں آپ. اور اگر وہ سینکڑوں میں آ رہی ہیں تو آپ خود سوچ لیں وہ سگریٹ جو چرسی ہے وہ بیچارہ تو بہت ہی شریف آدمی ہے، اس نے اتنی ڈوپامین نہیں لی. یہ جو ہم ایڈکٹ ہو چکے ہیں نا ان چیزوں کے، یہ ایڈکشن کا کیمیکل صرف ایک ہارمون ہے. 21 رجسٹرڈ ہارمون، صرف ایک ہارمون جو ہے وہ ایڈکشن کا، وہ ڈوپامین ہے. اور وہ اچھے کام بھی کراتا ہے کہ تحریک چلواتا ہے، کوئی کرنا ہے اٹھ بننا تو سلوت کی طرح پڑے دیں گے ہم صوفوں کے اوپر، بستروں کے اوپر، مگر کام کمپلیشن کا کیمیکل ہے. اب میرے ابا کی جنریشن میں، آپ کے ابا کی جنریشن میں ڈوپامین کے نیچرل لیول جو تھے نا وہ 1 اور 2 کے بیچ میں تھے، 1 نینو لیٹر پر ملی گرام کے بیچ میں تھے. میری اور آپ کی جنریشن میں 35 نینو لیٹر پر ملی گرام کی تھریش ہولڈ ہیں. اور آپ کے اور میرے بچوں کی جو ڈوپامین کے لیولز ہیں نا وہ 412 اور 450 نینو لیٹر پر ملی گرام کے بیچ میں ہے. پیدائشی کا مطلب پہلے 10 سال میں ہم نے تباہی مچا دی. یہ ہے اصلی جنریشن گیپ. اس گیپ کو جس دن ہم نے سمجھ لیا، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا بچہ ہر وقت ضدی کیوں ہے، ہر وقت بے صبرہ کیوں ہے، ہر وقت تعریف کا بھوکا کیوں ہے، ہر وقت سیلیبریٹی بنا ہوا پھر رہا ہے اپنے اپنے سرکل کے اندر. وہ والی نخرے ہیں اس کے جو اسپین کی ملکہ کے نہیں تھے، میرے میاں والی کے چھوٹی سی زلیخا کے بچوں میں ڈوپامین کا سینٹر اتنا ڈائلیٹ ہو چکا ہے کہ اب اس کو وہ عام سا کارنامہ جو گھر والے عمومی طور پچھلی نسل میں کرتے تھے اس کے لیے بیکار ہے. سو اب وہ چھوٹی گاڑیوں سے بڑی، اب تو پہلے جو بچہ تھا جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کپڑے کا کوئی برانڈ ہوتا ہے، اب بیکن ہاؤس کی عام سی بچی 6ٹھی کلاس میں نہ صرف یہ بتا سکتی ہے کہ اس نے کتنے کے کپڑے پہنے ہوئے، وہ تو لیے اس نے، وہ یہ بھی بتا سکتی ہے بھائی کلاس میں کس کس بندی کے کپڑے دیکھ کے بتاتے ہوں یہ کتنے کی پرائس ہے اس کی، اس کا برانڈ کون سا ہے، ٹرو، ان میں سے ہائرارکی کون سی ہے، سب سے مہنگا کون سا ہے، سب سے ویک کون سا ہے. یہ ہے ہمارا ڈوپامین کا ہارمون جو کہ ہم نے 450 نینو لیٹر پر ملی گرام کے فلڈ کیے ہیں. یہ اصلی جنریشن گیپ ہے جو کہ اسپیڈ، ریڈیوسڈ ایفرٹ، ہائر انٹائٹلمنٹ، بیسک ایجیٹیشن. اب کیا کریں گے ڈوپامین کے ایڈکٹ؟ سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ لگے گا ایسے ہی کہ میرا بچہ اتنا تیز ہے 5 منٹ میں ویڈیو گیم کے وہ لیول اچیو کر لیتا ہے. ویڈیو گیم کی وجہ سے تو روپ ایڈکٹ ہوا تھا، اس کا سینٹر اتنے سے اتنا بڑا کر دیا تھا. آپ نے سمجھ لیا وہ اسمارٹ ہے، وہ اسمارٹ نہیں ہے، وہ تیز ہے. اسمارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو گیم بنا لے گا، فار ایگزامپل الگوریدم کی سینس کرنا، نہیں وہ خالی اس کو کھیلنی تیز آتی ہے کیونکہ دماغ
ایک ہی پروسیس کو 23 ڈاؤن ٹائم بھی تو ہوتا ہوگا نا, جیسے ہر نشے کا ڈاؤن ٹائم. وڈرال ہے اس کا, بالکل وڈرال بولتے ہیں اس کو. اب جب ڈوپامین نہیں نہ ملتا تو بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے کہ جو میتھ کا یا ہیروئن کا ایڈکٹ, جب اس کو ہیروئن نہیں ملتی نا تو اندر سے ڈوپامین اسی طریقے سے پیلپیٹیٹ کرتا ہے اس کا ریسیپٹر, اور وہ جس لیول پہ ضدی ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے, اس کی ضد کی یہ نشانی ہوتی ہے, اس کے ٹینٹرمس کی یہ نشانی ہوتی ہے, اس کے ابھی تو ٹینٹرمس دیکھ رہے ہیں آپ, اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے, جب پاور میں آنا ہے تو طلاقیں دینی ہے اس نے اپنی بیویوں کو, اپنے شوہروں کو, اپنے بچوں کے ساتھ کیا بدسلوکی کرنی ہے, کیونکہ نارسسسٹک فرعون بننا ہے اس نے, کیونکہ اس کو صرف تعریفیں چاہیے, تنقید تو برداشت نہیں کر سکتے. ابھی آپ دیکھیں گے عوام کس لیول پہ اس جنریشن کو, جو جن زی بولتے ہیں, ملینیلز بولتے ہیں, ملینیلز اب پیرنٹ ہوڈ میں آئے ہیں, اتنی پور پیرنٹنگ سکل کبھی لائف میں نہیں کبھی ابن آدم نے دیکھی تھی جتنی ہم دیکھ رہے ہیں, کہ مائیں بچوں سے کمپیٹ کرنا شروع ہو گئی, کیونکہ ڈوپامین کا ایڈکٹ تو پھر اپنے لیے کرتا ہے نا سارا کچھ. تو بیٹی کی بھی کوئی تعریف ہو رہی ہو تو ماں حسد میں آ رہی ہوتی ہے, اب بیٹے کی تعریف ہو رہی ہے باپ حسد میں آ رہا ہوتا ہے, بیکاز وہ بیچارہ ڈوپ ایڈکٹ ہے. ڈوپ ایڈکٹ صرف اور صرف اپنے لیے کام کر سکتا ہے, ڈوپامین ہے ہی آپ کے اپنے تسکین کے لیے. سو یہ تو ایک کام ہے. پھر گھروں سے بھاگنے والے بچے کیوں, بے صبرے, انٹائٹلمنٹ ہنگری, ہر چیز کی تو انٹائٹلمنٹ نہیں مل سکتی آپ کو, ٹھیک ہے. فیئرنیس کا کرینہ زمین پہ اٹھا کے پھینکے گا ڈوپ ایڈکٹ, کیونکہ ہر چیز پہ تعریف چاہیے. جیسے ہی آپ اسے کہیں گے نہیں یہاں پہ تو آپ غلط تھے, بیچارے کا وہ تو مالدیوز کا بادشاہ ہے, اس کو تو تنقید, وہ بھی مجھ جیسے کنیز اور غلام سے, کیونکہ وہ باقی دنیا اس کی غلام ہے. غلام تو بادشاہ سلامت کی تنقید نہیں کر سکتا, وہ پٹخ کے نیچے پھینکے گا اور نوکریاں چھوڑ کے بھاگیں گے, لاچار پھریں گے, یہ رشتوں میں بھی, بزنسز میں بھی, نوکریوں میں بھی, گھروں کے اندر بھی, دوستیوں کے اندر بھی. ان کی آئسولیشن دیکھیں گے آپ, ہزاروں کی دوستیاں ہوتی تھیں لوگوں کی, اب سینکڑوں تک آئی, سینکڑوں کے بجائے آپ 10-5, آپ ایک ایک 2 دوست, وہ بھی وقت کے, وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں تو موبائل پہ لگے ہیں. جی وقت کے دوست ہیں, بس وقت ہے, ٹائم ایسا لگ گیا ساتھ, ورنہ یہ دوستی ان کی ہونی نہیں تھی. کیونکہ ایک خود پرست بندہ دوسرے کسی اور انسان کے ساتھ کسی رشتے میں نہیں آ سکتا. خود پرست بندہ صرف اپنے ساتھ ہی رشتے میں, اور ان کے ساتھ آ سکتا ہے جو چاپلوس ہیں اس کے. تو ڈوپامین تو صرف انہی لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا کہ جو آپ کے چاپلوس کی تعریفیں کرتے ہیں, وہ آپ سے کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں. سو آپ کے گھروں سے بچے بھاگنا شروع ہوں گے, طلاقیں ہوں گی, سوئسائڈ ریٹ آسمان تک جائے گا, جا رہا ہے. جی ابھی تو دیکھیے گا, اللہ نہ کرے اگر جہاں تک جائے گا. تو یہ ہے اصلی میں وہ اچیومنٹ جو پچھلی جنریشن نے نہیں کی تھی. انہوں نے سپیڈ میں کرنی ہے کام, اس میں کوئی شک نہیں. جو 23 سے یہ پرفارم کریں گے, چاہے اچھا ہو چاہے برا. فائدہ کیا ہے اس کا, مطلب کوئی فائدے بھی تو ہوں گے. ڈاکٹر وہی میں سپیڈ ہی بتا رہا تھا کہ سپیڈ از دی اونلی ریئل ریڈیوسڈ ایفرٹ میں. یہ وہ ایجادات کر کے بتائیں گے کہ بٹن دبائیں سارا کچھ. بس سہل پسندی میں آپ نے ایک بہت ہی سست آدمی کو کوئی کام دینا ہو اور ایک بہت ہی چست آدمی کو کام دینا ہو, تو دونوں کے کام میں آؤٹ پٹ میں فرق پتہ کیا ہوتا ہے. سست آدمی شارٹ کٹس نکال دیتا ہے اور آپ کو وہ والے طریقے مل جاتے ہیں کام کرنے کے جو آپ نے کبھی سوچے نہیں ہوتے, اور چست آدمی پورا کا پورا کام کر کے دکھائے گا, ہارڈ ورک بھی کر رہا ہوگا سارا کچھ. تو سستی کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو آلٹرنیٹیو پوائنٹ آف ویو مل رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایپس پہ اوپر آ گئے ہم, ایک بٹن دباؤ, دودھ والا گھر آ جائے, گروسری گھر آ جائے, پانی میں گھر آ جائے, ایک بٹن, ہر چیز ایک بٹن دبانے. فائدہ نہیں ہے کہ ٹائم بچ رہا ہے, پیٹرول بچ رہا ہے, انرجی بچ رہی ہے, سب کچھ بچ رہا ہے سوائے انسان کے. انسان نہیں بچ رہا, بس یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ خود غرضی کا ہارمون ہے. یہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بیلنس کی میکینزمز رکھے ہوئے کہ یہ نہ انسان خود غرض ہو جائے. جتنا مرضی بڑا آپ مطلب پروڈکٹ ڈلیور کر رہے ہیں آپ دنیا میں, مگر آپ خود غرضی بھی پھیلا رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور خود غرضی تو چھوٹا لفظ ہے, خود پرستی پھیلا رہے ہیں. تو پھر کیا کریں گے ہم؟ مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ دنیا میں مشینیں کتنی ہیں, مسئلہ تو یہ ہے دنیا میں انسان کتنے. ٹھیک ہے. سو یہ وہ ہے نا میرے بجی کے شعر ہے, دھڑکنے کی صدا تھوڑی سی تو رہنے دو سینوں میں, کوئی تو فرق رہ جائے دلوں میں اور مشینوں میں. واہ. تو یہ ہے وہ جو ہمیں اتنا میکینیکل کر دیا اس نے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اب ہم انسان رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. وی ول ہیو ٹو پریز آور چلڈرن سو دیٹ دے کین لو اس بیک. یہ حالات ہو گئے ماؤں اور باپوں کے. They will have to be motivational speakers to show that they are good parents. Look at the disgrace of this pedestal of parenthood. یہ حالات ہوں گے کہ اپنے بچوں کو ہم کنوینس کر رہے ہوں گے کہ میں سنسیئر ہوں تیرے ساتھ, جو کہ اللہ نے اتنا بڑا واقعہ کر دیا تھا کہ
میں تیری ماں یا تیرا باپ ہوں، نہیں. اب مجھے تجھے کنونس کرنا پڑے گا بائی بینگ ان سرٹن ڈومین آف ایکشنز اینڈ پریز دا ہیل آؤٹ آف یو. ادروائز اف آئی ڈونٹ موٹیویٹ یو، تیرا نخرہ تجھے تیرے باپ سے بھی مبرہ کر دے گا. یہ حالات ہو جانے ہیں ابھی. کیوں؟ یہ اس کیمیکل کے ہم نے ٹیکے لگا دیے. اور اسمارٹ فون، اسمارٹ کار، چارٹ لینس، جتنی بھی اسمارٹنیس ہے، مگر اسمارٹ مین نہیں بنا سک رہے ہم. اسلام میں ہے کچھ ایسا ان لوگوں کے لیے؟ جی ایسا خوبصورت دین ہے میرا. یہ اس مسئلے کا حل نہ ہوتا پہلے تو خود غرضی، خود پرستی کے خلاف ہی آیتیں آ گئی نہیں. یہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ کی پرستی ہے اسلام میں بس، بالکل انسان کی پرستی نہیں. سب سے پہلے انا توڑنے کا حکم اسلام میں آ گیا. بالکل. ڈوپامین کے تو اتنے خلاف ہے اسلام کی. تمام سنت سیرہ بھری پڑی ہے کہ اپنا کام خود، جوتے بھی خود، ٹھیک ہے، کپڑے بھی خود دھونے ہیں. جوتا خود نہ میرا نبی گانٹھ رہا ہے، جوتا ٹوٹ گیا خود سی رہے میرا نبی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہر چیز آرگینک لیول کے اوپر، ہر معاملہ خود اپنے ایفرٹ کے ساتھ کرنا ضروری ہے آپ کا. ورنہ آپ نے تو دنیا میں کوئی اچیومنٹ ہی نہیں کی. اور جب آپ نے یہ والا کام شروع کر دیا تو آپ کے 15 نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری نہج پہ ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو بالغ کر دیا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. آپ نے آرگینک ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اب ریئیکشن میں کیا ہوا ہے، بڑی بڑی میٹرو جو پولیٹن سٹیز ہیں، نیو یارک ہو، لندن ہو، ایون ٹوکیو سینٹرل لیول کے اوپر کمپنیز کھل رہی ہیں جو لوگوں کو اب آرگینک لائف کی طرف لا رہی ہیں. کیونکہ لوگ گتا گئے بیچارے، برداشت نہیں کر سک رہے ہیں کہ یار اتنا کانکریٹ نہیں ہضم ہو رہا ہم سے. ٹھیک ہے، اسکائی اسکریپرز کے اچار کیا ڈال رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں ہمارے، ہیروئن کوک ایڈکٹ ہوئے ہیں گھروں میں، ہر گھر میں ڈرگس چل رہی. اور یہ تو ڈرگس تو ایک مسئلہ ہے، رشتے ختم ہو چکے ہیں، کولڈ ہیومر لیس قسم کی لائف گزر رہی ہے ان کی. سو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے اپنے مراقبے شروع کیے ہیں آرگینک لائف. اسلام پہلے دن سے بتا رہا ہے کہ آرگینک لائف کے علاوہ لائف آپ نے گزارنی نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ دیٹ یور سیلف. یو نیڈ ٹو ہیو اے ہیلتھی لائف. 5 نمازیں جن اوقات کے اوپر سیٹ کی گئی ہیں وہ اینٹی ڈوپامینرجک ہیں. ٹھیک ہے، اسلام رات کو آپ کو سونے نہیں دیتا، رات کو اٹھا کے تہجد پڑھاتا ہے، صبح فجر پڑھاتا ہے. پو پھٹنے سے پہلے پہلے آپ نے فجر کے لیے اٹھنا ضروری ہو جاتا ہے. سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے فجر پڑھنی ضروری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نہ، دن کو آپ سو سکتے ہیں کہ آپ پورے کی پوری نا اس سستی کی سائیکل کو پورا کمپلیٹ کریں، 8-8 9-9 گھنٹے کے سلاٹ بن جائیں. اسلام نے تو آپ کو اپنے ارکان کے تھرو اتنا بزی کیا ہوا ہے. پھر all of what Islam is about other people. It's not about you. All of what dopamine is about you, not about other people. تو اسلام تو 100% اینٹی ڈوپامینرجک ہے. اپنے آپ کو ختم کرنا، اپنے آپ کو ختم کرنا ہے. ماں کے حقوق سب سے زیادہ، جو مرضی کر لیں آپ ماں کے حقوق ہی نہیں پورے کر سکتے. پھر بہترین مومن کون ہے؟ جو اپنی بیوی سے سب سے اچھا ہے. سوچے کدھر سے آپ پکڑیں گے. آپ انسان کو اپنے لیے تو سینٹرل فگر مل ہی نہیں رہا ہے کہیں پہ بیٹھے اسلام میں. سو جدھر بھی آپ جائیں گے آپ کو دینے والا بننا.